نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ پاکستان پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا بدقسمتی ہوئی ہے، آخر ایسی کیا بدبختی ہوئی ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں کا تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے۔ وہ رشتے جو کسی دور میں محافظ ہوا کرتے تھے، امین ہوا کرتے تھے، وہ رشتے جو صاحباں سمجھے جاتے تھے، وہ رشتے جن کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا جاتا تھا جس میں حیا موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب عجب ڈیجیٹل دور سر کہ ایک کے بعد ایک رشتے کی بے حرمتی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ میں اس وقت منڈی بہاؤالدین کے علاقے نارنگ میں موجود ہوں۔ ابھی یہاں پر معصوم بچوں کا باپ ان سے چھین لیا گیا ہے، بچوں کو یتیمی کی جانب دھکیل دیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کے لیے جو واحد رستہ چھوڑا گیا ہے وہ یتیمی ہی ہے، اور بچوں کی عمریں وہ لٹرلی بلو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، 1 2 3 4۔ اور کیوں ایسا ہوا ہے؟ میں نے بات رشتے سے کی تھی، سابقہ بھابھی کے اماں پر مبینہ طور پر دیور کا قتل ہوا ہے۔ قتل کی کہانی کیوں آ گئی تھی؟ بھابھی کو ایسا کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ سابقہ بھابھی کو اطلاعات ملتی ہیں جی کہ سابقہ بھابھی آج سے چند عرصہ پہلے کسی ناجائز تعلقات میں پکڑی جاتی ہیں، اور پکڑنے والے جو ہیں وہ جوان سا لڑکے ہیں، خاتون کے سسرال سے، ان سے بھی ملواؤں گا۔ مقدمات ہو جاتے ہیں، بھابھی اور اس کے ساتھ موجود شخص موقف اپناتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد ہمیں زبردستی گناہ پر مائل کیا، جس کی ویڈیوگرافی کی گئی۔ اب میں نے ڈیجیٹل دور کی بات کی تھی، یہ اذیت عذاب ویڈیوگرافی کے گرد گھوم رہا ہے۔ نوجوان مانتے ہیں کہ ہم نے ویڈیوگرافی کی، لیکن ہم نے ان کو اس حالت میں پکڑا اس لیے کی، اور ایونچولی طلاق ہو جاتی ہے، خاتون چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کو عدالت کے ذریعے لے لیتی ہے، اور اب آ کے دیور اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اور کرتا بھی کیسے ہے کہ مبینہ طور پر جو ملزم ہے وہ اٹلی میں مقیم پاکستانی ہے، یہاں سے اٹلی کی جانب نکلتا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ شوٹرز ارینج کر کے جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد شوٹرز یہاں پر ڈیزائرڈ آدمی کی جان لے لیتے ہیں، اور میرے ساتھ اس مقتول کی اہلیہ موجود ہے۔ جہاں بچے یتیمی کاٹ رہے ہیں وہاں بیوگی اب کاٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خامند کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ 11 سال ہو گئے ہیں۔ یہ شمیم بی بی آپ کی شادی کے وقت اس گھر میں موجود تھی یا بعد میں آئی تھی؟ نہیں، پہلے موجود تھی، اس گھر کی بہو کے طور پر؟ جی، ان کے گھر ادھر ساتھ ہے تو ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں۔ آپ کی شادی پہلے ہوئی تھی یا شمیم بی بی کی اس گھر میں؟ شمیم کی پہلے ہوئی ہے۔ شمیم بی بی کی۔ اس گھر میں شمیم بی بی کو بحیثیت بہو آپ نے کیسا پایا تھا؟ غلط ہی پایا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے، مرد ان کے گھر آتے جاتے تھے، ان کا شوہر ان سے ڈرتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے ایک بندوق رکھی ہوئی تھی، اور اس سے ڈرتا تھا کہ مجھے مار نہ دے، تو پھر زنا، شمیم بی بی نے رکھی؟ جی، خود اسے چلانے کے بھی طریقہ آتا تھا، تو زنا کرتے ہوئے جب بندوق شمیم بی بی نے رکھی تھی یا خامند نے؟ نہیں، شمیم نے رکھی ہوئی تھی۔ آپ کیا ڈاکو رانی کی کہانی بتا رہی ہیں کہ ایک پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤالدین میں ایک گھر میں رہنے والی خاتون کی کہانی بتا رہی ہیں؟ واقعی اس نے بندوق رکھی تھی؟ جی،
اور خامد جو ہے بندوق سے ڈرتا تھا؟ جی اپنی بیوی سے بھی ڈرتا، جی اپنی بیوی سے ڈرتا تھا کہ حق بات بولوں گا تو مجھے مار نہ دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے، پہلے اس نے شادی کی تھی بچے نہیں ہوئے اس لیے دوسری شادی کی ہے پھر۔ اور یہ تعلقات مردوں کا گھر آنا؟ جی اس ننے کا جو زنفر ہے عرف ننا، ان کے گھر زیادہ آتا جاتا تھا، پھر زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو اس رنجش کی وجہ سے جو نواز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا میرے بچوں کے باپ کو۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ یہ رنجش جو پیدا ہوئی یہ صرف اس لیے کے ساتھ پکڑے جانے، جی صرف پکڑے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے جب یہ پکڑے گئے ہیں، تو پھر جی جب پولیس کو بلایا FIR ان پہ ہونے کے بجائے ہم پہ ہو گئی ہے، الٹا ان پہ سب پہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں نہ بنا شمیم کا، پھر بھی تو پھر اس نے بولا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ کے مار دوں گی، بولا تھا کہ میں نے مار دینے آپ کو، تو اس نے بندے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ جو آپ کے دل میں بات، ایک سیکنڈ، جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کر لیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو ہماری مجرم شمیم اختر ہے وہ سر عام ضلع منڈی بہاولدین میں رہ رہی ہے، پولیس اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اسے پکڑا جائے اور ہماری جان، میرے اور میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ جب آپ کے خاوند پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کے خاوند کہاں پہ تھے؟ ڈیرے پہ تھے۔ فائر مارے گئے؟ پہلے تھوڑیوں کے ساتھ تشدد کیا گیا، ساری ہڈیاں توڑ دی گئی میرے شوہر کی، پھر میرے ہی کر کے میرے شوہر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ کا شوہر کیا پیروی کر رہا تھا؟ جی پیروی کر رہے تھے مقدمے کی؟ جی کتنے کراس پرچے آپ لوگوں کے پہلے ہو چکے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں کا تنازعات طول پکڑے ہوئے مختلف پرچے ہو چکے ہوئے ہیں، جی کچھ آپ لوگوں نے کروائے ہوئے ہیں، کچھ جی انہوں نے کروائے ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے کرائے ہوئے ہیں وہ تو انہوں نے غلط کرائے ہوئے ہیں، جو ہم نے کرائے ہیں صحیح کرائے ہیں، پر ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ اب یہ بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چلتے بھاگتے پھر رہے ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کے لیے تو زندگی میں تلخی بڑھ جائے گی۔ جی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ میں یہی مریم وزیر اعلیٰ مریم نواز کے آگے میری گزارش ہے کہ ہمارے مجرم کو سر سزا دیجیے اور پکڑ لیا جائے۔ آپ بھابھی ہیں ان کی؟ ہاں جی۔ یعنی آپ بھی گھر کی بہو ہیں؟ جی آپ سب سے بڑی بہو ہیں؟ میں ہو یہ آپ پر سوکن آئی تھی؟ یہ وہ میری سوکن تھی۔ اما ایک منٹ اٹھا دو، یہ شمیم بی آپ کی سوکن تھی؟ جی یعنی آپ کے خاوند نے دوسرا نکاح کیا تھا جی اس وجہ سے کہ خاوند کو اولاد چاہیے؟ جی مجھے معاف کیجیے گا اگر میرا کوئی سوال برا لگے، وہ اولاد کہاں ہے آج؟ ظاہر بچے تو وہ لے گئی ہے، اس نے تھرو عدالت لیے ہیں، جب پہلی پیشی پہ گئی ہے تو اس نے میرا خیال یہی اس کا مطالبہ تھا۔ آپ کے پاس آج کتنی اولاد ہیں؟ نہیں میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ آپ اسی گھر میں بیٹھی ہیں؟ میں اسی گھر میں ہوں۔ اپنے خاوند کی تابع دار ہیں؟ وہ خامد بھی بتا سکتا ہے، گھر والے بھی بتا سکتے ہیں، اور میں خود بھی کہہ سکتی ہوں تابع دار ہوں۔ کیوں آپ نہیں؟ کو اس چیز پر اطمینان ہے؟ اطمینان ہے۔ خاوند نے دوسری شادی کتنا عرصہ پہلے کی تھی؟ اس نے 18 سال پہلے۔ 18 سال پہلے، یعنی ان 19 سال ہو گیا، 18 سال کا تو بچہ ہو گیا نا۔ چلے 19 سال ہو گئے۔ ان 19 سال میں ایک دوسری خاتون آئی گھر میں، جی گھر کا پورا حال حلیہ نقشہ بگڑا، بگڑ گیا، اولاد ضرور آئی، ضرور آئی، وہ اولاد بھی چھوڑ کے جانے کے لیے آئی، جی اور جاتے جاتے چھوٹا بھائی جو کہ گھر کے ذمہ دار ترین لوگوں میں سے تھے اس کو بھی اڑا کر یہاں بیوگی اور یتیمی چھوڑ کے سب کو دکھ دے کے گئی ہے، بیوگی اور یتیمی چھوڑ کے چلی گئی۔ کیا واقعی دیکھیں، بڑی بیوی ہونے کے ناطے آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا اللہ نے حوصلہ بھی آپ کو بڑھا دیا ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے جی اس میں صداقت کتنی ہے؟ کیا یہ خاتون واقعی ہی گناہ کرتے پکڑی گئی تھی پیٹر والے کمرے میں؟ جی بالکل سچی یا بات ہے۔ جو اس کا موقف تھا وہ درست تھا؟
یہ بات بالکل سچی ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے بھی جاتی آتی ہوگی, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. یہ بچہ ڈیرے پہ جا رہا تھا, راستے میں اس کو موٹر سائیکل پہ اس نے جاتے دیکھا ہے, تو اس نے کہا کہ کس کے یہ ساتھ؟ اسی کے ساتھ, غضنفر کے ساتھ. غضنفر کے ساتھ. غضنفر عمر میں تقریباً 15 سال بڑا ہے. بڑا ہے وہ, تقریباً 60 کے قریب ہے. اچھا. تو کہ یہ کہاں جا رہی ہے, میں اس کو دیکھوں صحیح کہ یہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اس نے تھوڑا سا اس کا پیچھا کیا ہے. جیسے وہ وہاں پہنچا ہے تو ظاہر وہ انہوں نے کمرے میں کنڈی شنڈی لگا لیا, جو کچھ بھی انہوں نے. اس کے بعد اور بچوں کو اس نے فون کیا ہے, جو بھی اور بچوں کو بلایا. پھر وہ اکیلا نہیں رہا. اس دوران پھر کافی خلقت وہاں اکٹھی ہو گئی ہے. انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, سارا کچھ. حتیٰ کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, انہیں دکھا دی جائے ویڈیو. وہ ننگا بھی باہر نکلا ہے. اور اس بچے نے یہ بات کی ہے کہ آپ اس کو نا, اس کو کپڑے پہن لینے دیں, پھر اس کو باہر نکالیں. پھر بھی بچے نے شرم کی نا, اس کو کپڑے پہن لینے دیں. اس دوران پھر بچے تھے سارے تقریباً, یہ گاؤں کے اکثر لوگ اس وقت, پھر پتہ ہے گاؤں میں کتنی سی بات ہو فوراً پھیل جاتی ہے, دنیا میں پہنچ جاتی ہے, وہاں پہنچ جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں. وہاں سارے لوگ پہنچ گئے ہیں, ان کو نکالا ہے. پھر سارا کچھ وہ انہوں نے 15 پہ کال بھی کی, مارا پیٹا بھی کسی نے. ظاہر کو جو کوئی تفت روڑ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس وقت. ظاہر پھر اس طرح کے معاملات میں یہ بات تو ہوتی ہے, کوئی چھوٹی سی بات ہو تو لڑکے آپس میں لڑی پڑتی ہیں. 15 پہ کال کی ہے انہوں نے, پولیس آئی ہے. پولیس پھر اس کو ان کو پکڑ چکڑ کے لے گئی ہے. اب آگے جو ہے بھائی انہوں نے الٹا پرچہ ان پہ دے دیا. جائز کہ پولیس اس کا ڈی این اے کروا لیتی, ڈی این اے کرواتی. پولیس کیوں نہیں کروایا انہوں نے نہیں کروایا. نہ اس پہ پرچہ ہوا, کچھ اس کا ٹیسٹ نہ ہوا, کچھ بھی نہ ہوا. اور یہ درندہ صفت انسان ایسے ہی گھومتا رہا. اور پرچہ جو کروایا وہ جو انہوں نے ویڈیو بنانے کا پرچہ تھا. ویڈیو بنانے کا پرچہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ویڈیو میں, ہم تو دوائی لینے گئے ہوئے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, دوائی لینے گئے تھے. وہاں رستے میں انہوں نے ہمیں کوئی تھڑا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے تھڑا چھڑا کوئی نہیں دیا ہوا تھا. یہ تو 7 جا رہا تھا. اب اس کو انہوں نے تھڑے کا روپ دے دیا کہ یہ ہمیں قابو کرنے کے لیے وہاں پر چھپ کے. تھڑے سے مراد دیہی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ ناکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے مطابق ان کا کلیم یہ ہے کہ لڑکوں نے اغوا کیا, اور اغوا کروا کے زبردستی یہ گناہ اور وہ ساری ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں بنائی. لیکن دیکھیں نا, یہاں سے دشمنی شروع ہوئی. دشمنی یہاں سے ہی شروع ہوئی. جب وہ پکڑے گئے, پہلے تو وہ ہمیں نہیں پتا بھائی, جاتے تھے آتے تھے, گھر میں بھی اکیلی تھی. حامد ایک روم میں ہے, درمیان والے روم میں بچے ہیں, ادھر بیٹھ کر لی ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا, لیکن اس بندے کا ادھر آنا جانا تھا. آپ اس گھر میں تھی کہ اس گھر میں تھی؟ نہیں, میں میکے تھی. آپ ناراض ہو کے گئی؟ نہیں, میں بالکل ناراض نہیں تھی, میں کسی سے ناراض نہیں تھی. تو میکے کتنا عرصہ رہی ہیں آپ؟ میں 2012 میں گئی ہوں, اور جب یہ کیس بنا ہے 2024 مارچ کو, پھر میں آئی ہوں. لیکن قصہ مختصر ناظرین یہ کہ اس تمام طرح میں یہاں پر انفارچونیٹلی سابقہ بھابھی کے ہاتھوں جان جا رہی ہے دیور کی, اور وہیں بھانجوں بھتیجوں کے ہاتھوں چچی پکڑی جا رہی مبینہ طور پر. سمجھ رہے ہیں, آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑنی ہے, اور وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مائل اور قائل کرنا ہے کہ یہ اگر بروقت نہ سنبھالا گیا تو ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, ہی کہانی رکے گی نہیں. چلتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس بریک کے ابتدا میں مالک کائنات اور انسانیت کے خالق سے یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ بدبخت مرد, بدبخت عورت, اس سے پناہ عطا فرما. کیونکہ اگر ایک رذیل, ناپاک خاص طور پر, اور بدبخت انسان کسی خاندان, خیش, قبیلے میں داخل تو وہ اتنی تباہی بلا کر نکلتا ہے کہ علمان الحفیظ. ہم یہاں پر منڈی بہاؤالدین میں یہاں پر بھی مبینہ
زناکاری کی عادی رہنے والی سابقہ بھابی اور اس کے آشنا کے ہاتھوں دیور قتل ہو گئے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اذیت سیٹی ہوئی ہیں. پڑھا لکھا خاندان ہے اور لٹرلی ایسے معاملات ہیں کہ بندہ آسانی سے زبان پر بھی نہیں لا سکتا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آپ کیا لگتی ہیں مقتول کی؟ میں بہن بھی ہوں اور ہمارا رشتہ دار ہے, ہم ساتھ ساتھ ہی گھر بھی ہے. ہماری بہن کی آپ شادی اس گھر کو سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتے ہیں. کیا ہوا یہاں پر؟ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, انتہا کا ظلم کیا گیا ہے, اور یہ بہت شریف اور بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے سارے گھر والے, اور ان میں کچھ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ بندہ اس طرح کا, جس طرح کہ ان پہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ, اور یہ سارا کچھ فیس کر سکے. بہت شریف بندے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائیاں کیا ہوتی ہیں یا دشمنیاں کیا ہوتی ہیں. یقین مانے کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور وہ بندہ تھا جس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے, اس کو جب ہم نے دیکھا ہے مسجد جاتے ہوئے اور آتے ہوئے, اس کو نام لے کے بات کیجیے گا. نواز کو جب بھی ہم ملے ہیں مسجد جاتے ہوئے اور واپسی پہ وہ گھر جا رہا ہے, اور گھر سے وہ ڈیرے پہ جاتا تھا. ٹھیک ہے, ہر اس طرح کا ہی اس کا وہ. یہ ہمارے پنجاب میں ایک مثال مشہور ہے, چور اچکا چودھری جی تے گھنڈی رن پردھان. کیا یہ اسی کے مصداق معاملہ ہوا ہے یہاں پر؟ جی بالکل. کیا بہتر نہیں تھا کہ جس وقت اس خاتون کو نوجوانوں نے یعنی چچی کو بدبختی کرتے ہوئے لڑکوں نے پکڑا جی بالکل, اور اس کی ویڈیوگرافی کی, بجائے ویڈیوگرافی کرنے کے شرافت کے ساتھ اس خاتون کو 3 لفظ بول کر رخصت کر دیا جاتا. لیکن انہوں نے سر بہت موقع دیا اس کو, لیکن وہ بی بی جو کیسے موقع دیا؟ موقع ایسے دیا نا کہ ساروں نے اس کے رشتہ داروں کو بولا ہے کہ اس کو سمجھائیں, اسے جو غلطی ہوگی ہے وہ آ کے معذرت کر لے, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, یہ اپنا گھر برباد نہ کرے. کیا اس کی پہلے بھی مثالیں گھر میں موجود تھیں بے شمار لوگوں کے آنے کی؟ بے شمار. حقیقتاً یس, سچی بات ہے. اور اس گھر میں, جس گھر میں وہ آئی تھی نا, وہ گھر تو اتنا اچھا گھر اور اتنے سمجھدار اور نمازی پریزی لوگ تھے. مجھے ایک رہنمائی فرمائیے گا کہ شمیم بی بی اور ان کے خاوند اعظم صاحب جو ہیں, کیا وہ فیملی سے علیحدہ کسی گھر میں رہتے تھے یا جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے؟ پہلے تو جوائنٹ فیملی تھی ان کی, لیکن اس کے عورت کے آنے کے بعد یہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت نائس اور بہت پڑھا لکھا اور بڑا سمجھدار بندہ تھا. اس نے اس کو بھی کہا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ کس وجہ سے وہ کہہ رہی. اور یہ علیحدہ ہو گئے؟ جی علیحدہ ہو گئے. کتنی دور یہاں سے؟ یہ تھوڑا بیک, یہ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈھاری پہ چلے گئے. جی گاؤں سے باہر جی زرعی زمین میں موجود ایک چھوٹے رہائشی یونٹ میں چلے جی گئے, بالکل, جس کو ڈھاریاں عمومی جی طور پر بالکل کہتے ایسے ہیں. اور وہاں پر اعظم صاحب ان کی دوسری بیوی اور بچے رہا کرتے تھے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ان کی پہلی بیوی بھی بہت اچھی اور پرنسپل ہیں اور بڑی سمجھدار تھی, اور وہ اس کے سارے دیکھ دوکھ کے تو اس نے کہا کہ میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں, یہ بچوں کے ساتھ ادھر رہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ بیچاری اپنے میکے چلی گئی تھی, وہاں پہ. اعظم صاحب کو کیا کبھی نظر نہیں پڑی کہ یار یہ کون لوگ گھر آ رہے ہیں, ان کا یہاں آنے کا کیا ہے؟ ایک سے زائد لوگ تھے یا ایک ہی شخص کا بار بار آنے کا معاملہ تھا؟ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں کیا وہ کھلا پلا دیتی تھی, اور یہ اس کو تو نیند ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی. اچھا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. اور لوگوں کا آنا جانا تھا ملٹیپل لوگوں کا یا ایک ہی شخص کا؟ لیکن آنکھوں سے ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایک لوگ ہی تھا جو آتا تھا ساروں کے سامنے. اس کے علاوہ ساروں کے سامنے ایک شخص سارے رشتے میں کیا تھا؟ رشتے میں اس کا میرے خیال میں وہ بھائی لگتا تھا. کیسے ہو سکتا؟ برادری کا تھا نا. بھائی ہوتا ہے جو ایک ماں سے پیدا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں نا, چاچو کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے نا, برادری سے. کزن ہو گیا نا, کزن ہو گیا. ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں کیوں بدبختی گھس گئی ہے رشتہ کہ تو ہمیں مامے چاچے کے بچے خاتون کے لیے وہ نامحرم ہیں, لیکن
ये जो भाई भाई वाला चक्कर है, ये भाई भाई से कहानी फिर और तरफ चली जाती है। ये भाई भाई वाली चली तो जाती है, लेकिन ऊपर से वो भाई था और अंदर से वो उसका आशिक था। ये रिश्ता जो है बंदों ने इस तरह की औरतों ने गंदा कर दिया है ना। अब समझ ही कोई नहीं है किसको भाई कहना है और किसको जो अपना वो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हादसात सानेहात इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये होते रहते हैं, लेकिन अगर उनको दराज में हैंडल किया जा रहा है तो वो अपना नुकसान कम से कम छोड़ते हैं। लेकिन अगर उनको हैंडल करने में कहीं कोई कोताही बाकी रह जाए तो वो एक बड़ी अजियत, बड़ा नासूर बन के पूरे खेश कबीले के लिए, माशरे के लिए, निज़ाम के लिए तबाही का सबब बन जाते हैं। अभी हम इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं। यहाँ पर एक वाक़या होता है जिसमें बाकायदा एक घर की बहू को नाजायज ताल्लुकात और बदबख्ती के मामले में मुबैना तौर पर रंगे हाथों पकड़ा जाता है और पकड़ने वाले भतीजे होते हैं। वीडियोग्राफी होती है और पकड़ने के बाद मार पीट, मुकदमात की दरखास्तें, पर्चे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, तलाक, अलहदगियां, इख्तलाफात और कहानी देवर की मैयत उठने पर आकर ख़त्म होती है। और अभी रिसेंटली जब हम यहाँ मौजूद हैं तो रिसेंट हैपनिंग जो है वो इस घर से एक मैयत उठी है जिसमें बच्चों का बाप उनसे छीन लिया गया है और उसको इंतहाई ब्रूटली। नाम है आपका? वकार। उम्र कितनी है? 17.5 साल। 17.5 साल। वकार, ये जो वाक़या पहला वाक़या हुआ था जहाँ से ये जी मसला शुरू हुआ था, ये कितना अर्सा पहले हुआ था? 1 साल पहले। क्या हुआ था? तकरीबन तराबियां पढ़ के डेरे पर जा रहा था पिछले रमजान में। ठीक है। 14वें रोजे की तराबी पड़ी थी, 15वें की रात थी। मैं पढ़ के डेरे जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कब्रिस्तान, जो हमारा कब्रिस्तान है। मैं आगे आ रहा था, वो वापस जा रहे थे गांव की तरफ। कौन वो? मोहम्मद व गजनफर ते शमीम आपकी चाची। मेरी चाची और गजनफर के साथ जा रही थी, जो कि चाची से तकरीबन कोई 15-16 साल बड़ा है और उसका कोई अजीज है दूर पार का। अजीज। अच्छा जी। मैं अगा मोटरसाइकिल वापस ले गया। मैं दुकान ते गया, विकास और अहमद दो ने खड़े सन उत्थे। वो मेरे नाल से मैं उतारिया, घर चला गया, बेज़बान है गूंगा। इन्हां दोवां मैं नाल ले गया, वो अगे जा रहे हैं, असीं पीछे जा रहे हैं। अच्छा, आप इधर आइएगा। अच्छा जी। तकरीबन 4-5 किले साडे तो अगे जा रहे हैं। असीं जिस टाइम अगे गए हैं। 1 मिनट इत्थे रुकिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जिसकी बात कर रहे हैं आप चाचा हैं, ताया हैं? जी, मेरा सक्का ये भतीजा है। भतीजा है। और जिसको पकड़ा था वो आपकी बीवी थी? जी। आपके बच्चों की माँ थी? जी। दूसरी शादी थी? जी। रात किस टाइम का वाकया था? 10:30-11। 10:30-11 बजे आपकी औरत घर से बाहर है जी। और आपके इल्म में नहीं? मुझे वो गोलियां देकर चली जाती थी। किस चीज की गोली? नींद की, बेहोशी की। हाँ? बेहोशी की। अच्छा, आप स्कूल टीचर हैं? जी। और ये कभी आपको इसका अंदाजा नहीं हुआ कि जनाब मैं तो होश में नहीं होता? मुझे शक तो था, लेकिन मैंने उस पर इल्ज़ाम इसलिए लगाया, मैंने उसको आंखों से नहीं देखा था। अगर मैं उसको ये कहता तो उसके साथ नजायज़ तल्लुकात है तो मुझे भी अपनी जान का खतरा था। बाद में हमने बंदा तो घर बाड़िया ऐसी ना। मैंने आपको पहले बताया ना, वो उसके बाप ने उसको इधर मेरे घर में दाखिल किया। उसने आपने जब मकान सुसर अपनी बेटी के घर में दामाद की मौजूदगी में या दामाद की मर्जी के खिलाफ बंदा दाखिल कर सकते हैं? सर, वो उसके अपने मकान उसने गिराया था, वो नया तमीर कर रहा था। तो जब वो नया मकान, तो उसकी रिहाइश मेरे इधर गाड़ी 4 साल पहले, इस वाक़े से पहले। तो वो जब वो उधर उसकी हमसायों के साथ ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हमसायों ने उसे मेरे ससुर को ना कोई बैठक वगैरह दी थी? नहीं, मेरे साथ एक कमरा उनके पास था, एक मेरे पास था, वो 3-4 के कमरे हैं। कभी आपने सोचा नहीं ना ये इसका भाई है,
ना ये इसका कोई भांजा है ना ही लेकिन इसका भांजा है। वो ससुर जब वो कहता तो मैं था, बंदा घर रख ले। वो ससुर कहता था भाई मेरे चाचा दादा है, वो उसको साथ थाने ले जाता, कचहरी अस्पताल ले, जब अपनी गाड़ी में वो इटली के उसके कागज बने होते, वो काफी खाता पीता पैसे वाला असल मसला इटली वाले कागज बने सन ते खाता पीता सी या तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੋੜ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਵਾੜ के ਤੁਸੀਂ मुतमईन सो मैं वो चलो माफ करे आज। अच्छा समझने की कोशिश कीजिए कि ना उस शख्स के लिए बदबख्त के लिए जो कि आपकी बीवी का रिश्तेदार है कहीं दूर का, आप दरवाजे अपने घर के खोलते ना, वरना आज आपके भाई का जनाजा हो। वो जो उसकी मेरी बीवी का वालिद था ना, उसने मुझे उसको इसे मेरे घर में डाल के उसकी वजह से वो दाखिल हुआ था। वैसे तो पाकिस्तानी कौम सौरियां दी गल पूरी मंदी है, लेकिन हैरत है इस मामले में हम कैसे फिदा और कुर्बान जा रहे थे। अल्लाह ताला अपना अता फरमाए। अच्छा जी, क्या देखा आपने 14 रमजान की रात को गुज़श्ता बरस? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਜਣਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। कौन कौन था आपके साथ? गजनफर मेरे साथ हमाद और वकास। आप थे साथ? ये भाई वकास कौन है? गजन है भाई। अच्छा, और हमाद कौन है? ये कजन। यानी आप 3 लोग थे? 3 लोग, तीन की जोड़ी थी जी। अच्छा, तो आप लोगों ने उसको मारा पीटा? गजनफर को हमने पहले कुछ नहीं कहा, उसने गाली दी हमें, तू जो करना है आ जाया, जिथे आंदे हो मैं उत्थे आ जाना, मैंने घर जान दो। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਚਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਸਾਰ ਸਨ ਕੁੰਡੀ ਦੇਣ ਝਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ गजनफर बगैर कपड़िਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ ਸੰਦਰ बगैर कपड़ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ? ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਮੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਈ, ਸਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ मैं पहले कल्ला सा, फिर बाद हुए रास्ते पीछे सड़क ते खले तकरीबन 1 किला पीछे रास्ता है, उतो फिर भजदे आए ने, ਇਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੋ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਟਿਆ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪਿਟਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਖਾਮਦ ਕਮਾਕ ਮੂੰਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰਾ ਤਰੂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਾ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ। ਜਾ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, 7 ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। 7 ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸਰ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਠ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਚਾਲੂ ਸੀ ਸਵਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚ ਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਅਬਾਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਭਰਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? ਜੀ ਖੌਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 81 ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਅਬਾਸ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਣੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 80,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ 81,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, EST ਟੀਚਰ ਹੈ, BSc BEd ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ 40 ਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ
ਮਾਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਚੀਕਦਾ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਦੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਭਈਏ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਔਲਾਦ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ? ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਡਾ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪੜਦਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਗਲਤ ਸੀ ਮਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਖਸੋ ਕਰਸੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰਸੋ? ਔਲਾਦ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੈਰ ਹੋਵੇ? ਕੰਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਾ ਫਿਤਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਨੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਆਖਣ ਦੇ ਬਸ ਲੱਭੇ ਨਾ ਮਰਵਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਲਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਦੂਜੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ? ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬੜਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚਾਕ ਪਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਮੈਂ 7 ਕੌਲ 2 ਪਿਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚਾਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। नाज़रीन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हमें बदबख्त मर्द, बदबख्त खातून, बदबख्त फितने से पनाह अता फरमाए, क्योंकि ये जहाँ पर दाखिल हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ही बचाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।